اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آخرت کی جو منازل ہیں اس کا آغاز قبر سے ہونا ہے۔ اور قبر کے اندر جو سب سے پہلا سوال ہے، پہلا سوال وہ بہت اہم سوال ہے۔ اتنا اہم سوال ہے کہ ہماری زندگی بھر کے سفر کا خلاصہ سمجھیں۔ کہ وہ سوال سمجھ آ گیا، جواب دینا آ گیا، بس وہیں سے کامیابی شروع ہو جائے گی آخرت کی۔ اور اگر اس سوال میں فیل ہو گیا بس وہیں سے ناکامی شروع ہو جائے گی، پھر آگے فیل ہوتا چلا جائے گا۔ پھر یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ کوئی تقریر نہیں کر رہا، آپ سے خطاب نہیں کر رہا۔ اس سبق کو آپ نے بھی یاد کرنا ہے، میں نے بھی یاد کرنا ہے۔ یہ تو بعد میں کروں گا، مجھے ابھی ایک شخص کا واقعہ یاد آیا، بھول نہ جاؤں، وہ پہلے بیان کر دوں۔ جنرل ایوب صاحب کے زمانے میں ایک جرنیل تھے، ان کا نام تھا جنرل جان زیب برکی۔ وہ ملتان کے نشتر ہسپتال میں داخل تھے، تو وہاں پروفیسر ڈاکٹر نور احمد صاحب معالج تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنرل صاحب کے سینے پہ ٹوٹی لگائی۔ تو جنرل صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ قبر میں کیا سوال و جواب ہوں گے؟ تو میں نے کہا کہ پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو کہا پھر میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے کہنا میرا رب اللہ ہے۔ پھر دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں یہ سوال ہوں گے آپ سے۔ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ شخص فوت ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے سوال بھی پڑھا دیے، سوالوں کے جواب بھی، تو کہنے لگے اچھا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ پھر میں گیا، مجھے سوال جواب آ گئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے اب؟ مجھے سوال بھی پتہ سمجھ آ گیا اور جواب بھی۔ میں اس نقطے تک پہنچ گیا ہوں کہ میں نے وہاں فرشتوں کو کیا جواب دینا ہے۔ تو پہلا سوال اس کی تیاری۔ یہ الفاظ میں نہیں تھا کہ مجھے بھی یہ سوال بھی پتہ ہے، مجھے اس کا جواب بھی پتہ ہے۔ پہلا سوال تمہارا رب کون ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟
آپ نے کہنا ہے اللہ مجھے بھی استقامت دے. پہلے تو اللہ ہم پہ یہ معاملہ کرے کہ ہمیں اس مرحلے سے گزارا ہی نہ، بغیر حساب کتاب کے اللہ سب کو پاس کر دے. اور جو آدمی اس دعا کو پڑھے گا نا، اس دعا کو پڑھے گا، اللہ اس پر قبر میں بھی حشر میں بھی بڑے ہی فضل کریں گے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اب جو پہلا سوال ہے وہ ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کی کیا تعریف ہے؟ اور مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ مجھے رب کی پہچان ہے نہیں ہے؟ یہ زبردست قسم کا سوال ہے کہ تمہارا رب کون ہے. رب کا معنی ہے پالن ہار. کیا معنی ہے؟ پالنے والا. اب یہ معنی بھی مجھے بھی آ گیا، آپ کو بھی آ گیا. کیا اس معنی کے حقائق تک رسائی ہوئی؟ اللہ اکبر. علماء اپنے ذوق کو حاضر رکھیں. شاہ عبدالعزیز دباغ ایک بہت بڑا انسان گزرا ہے جن کو امور تکوینیہ کے بڑے اولیاء کرام میں ان کو شمار ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی آیات کے بعض معانی ایسے ہیں جو اللہ نے اہل علم کو بتائے، اور بے شمار معانی ایسے ہیں جن کے اسرار اب تک کسی پہ نہیں کھلے. یعنی رب کے معنی کے جو اسرار ہیں وہ کھلے نہیں کسی پر. اب جتنے لوگ یہ سود کھاتے ہیں، جتنے لوگ حرام کھاتے ہیں، جتنے لوگ زندگی کے بیمے کرتے ہیں، بچیوں کو بہنوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں، ان کے حظ اس سے ہڑپ کرتے ہیں، کیا یہ رب کو رب مان کے کرتے ہیں؟ کدھر گئی توحید؟ توحید کہاں چلی گئی؟ دوستو یہ وہ سوال ہے جس سوال کے اندر اچھے اچھے صاحب جبہ و دستار فیل، اچھے اچھے لوگ فیل ہو جائیں گے. یہاں پر یہ رب کا معنی تھا، اس رب کو تم مانتے تھے. اب یہ سوال پہلا سوال ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ. جن لوگوں نے کہا ہمارے رب اللہ ہیں، اور رب اللہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ زمین کے حالات جیسے بھی ہو جائیں، ساری ہوائیں موافق نہ ہوں، سارے حالات خراب ہوں اس کے لیے، لیکن اس کا جو استقامت کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس میں کمی نہیں آتی. کوئی بھی حرام اسے متاثر نہیں کر سکتا، کوئی حرام اسے متاثر نہیں کر سکتا. یار حالات خراب ہیں، ابھی اس راستے کو اختیار کر لو، ٹھیک ہو گئے تو توبہ کر لیں گے. یہ دینداروں کا وہم ہے. نہیں. رب کون ہے بتاؤ؟ اس سوال کا جواب وہ شخص نہیں دے سکے گا. اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے، اس وقت گنگا کر دیں گے اللہ اس کو.
جس نے رب کی حقیقت کو نہیں جانا کہ رب کون ہے، وہ جواب نہیں دے سکے گا بالکل۔ بعض اولیاء کرام کی حکایات جب پڑھتے ہیں نا، اولیاء کرام کے جو کلام ہوتے ہیں یا ان کی گفتگو ہوتی ہے عام لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر ان پہ خام خواہ کے اعتراضات کرتے ہیں کہ جی فلاں ولی قبر میں گئے تو ان سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے یہ کہا۔ عالم رویا میں، عالم خواب میں یہ باتیں قرآن حدیث کی نہیں ہوتی، لیکن جن لوگوں نے اس شان سے زندگی گزاری ہوتی ہے ان کے ساتھ ایسے واقعات کا ہو جانا کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ سے پوچھا تمہارا رب کون ہے، تو رابعہ کہنے لگی جاؤ رب سے پوچھو رابعہ کا رب کون ہے۔ اب یہ قرآن سنت نہیں بیان ہو رہی، تمہارا نبی کون ہے، کہ میں کیوں بتاؤں، محبوب سے پوچھو کہ رابعہ نے کس کو نبی مانا تھا۔ ایسی باتوں کو واقعات کہتے ہیں، جہلا اس کو کیا کرتے ہیں تو غلط پیش کرتے ہیں، اور دیکھو جی ایسی بات کرتے ہیں۔ اب یہ قبر کا پہلا سوال، تمہارا رب کون ہے؟ اب رب کا جو مفہوم ہے نا وہ بہت زیادہ وسیع ہے، جس طرح اس کی ربوبیت کی کوئی انتہا نہیں نا، اس کے معنی کی بھی کوئی انتہا نہیں، اس نام کی حقیقت کی بھی کوئی انتہا نہیں کہ رب کون ہے۔ یقین جانو جس نے رب کو رب سمجھا ہے نا اور رب کو رب جان لیا، رب کو رب جان لیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اس نے صحراؤں میں بھی اللہ کو دیکھا، اس نے گلستان میں بھی اللہ کو دیکھا، اس نے بیابانوں میں بھی اللہ کو دیکھا، جنگلوں میں بھی اللہ کو دیکھا، جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں بھی اس نے اللہ کو دیکھا۔ اس نے ہر مقام پر، ہر جگہ پر اس کو اپنے ساتھ پایا۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ دوستو یہ حضوری، یہ یقین جب اندر کی دنیا میں داخل ہوگا، اور اگر داخل نہیں ہے تو آپ یقین کریں، میں یقین کروں کہ ہمیں سرانے پہ جب سر رکھ کے سوتے ہیں نا تو ہمیں سونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اگر رب کو ناراض کر کے سوئے ہیں تو کتنے سوئے اٹھ نہیں سکے، پھر تو وہ جو سوال آپ سے ہوگا، وہ جو سوال مجھ سے ہوگا، اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ اسی لیے فرمایا قبر کی جو پہلی رات ہے وہی انسان کی کامیابی کا تعین بھی کرے گی، وہی اس کی ناکامی کا تعین بھی کرے گی۔ اللہ وہی تعین کرے گی سارا۔ اب بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کس نے امریکہ کو خدا سمجھا ہے، کسی نے برطانیہ کو خدا سمجھا ہے، کسی نے کس کو معبود اور الہ بنا کے رکھا ہے۔ فلاں سے تعلق صحیح رکھو گے تو تمہاری معیشت ٹھیک چلتی رہے گی، فلاں سے بگاڑی تو سب کچھ تمہارا خراب ہو جائے گا۔ سب گندم کا مہنگا ہونے کو رو رہے ہیں، پیٹرول کے مہنگا ہونے کو رو رہے ہیں کہ یہ بھی مہنگا ہو گیا، یہ بھی مہنگا ہو گیا، یہ بھی مہنگا ہو گیا۔
اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ رب کا معنی کرتے ہیں کہ رب وہ پالنے والا ہے، رب وہ ذات ہے کہ اگر گندم کا دانہ 1000 درہم کا بھی ہو جائے، 1,00,000 درہم کا بھی ہو جائے، پھر بھی دینے کا وعدہ اسی کا ہے، پھر بھی کھلانے کا وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارے رب اللہ ہے اور اس کے بعد وہ اس عقیدے پر ڈٹ گئے، ثم استقاموا، ڈٹ گئے اس بات پر، ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب تھا، ہر وقت حضور نصیب تھی، اربوں خربوں کے خزانے کسی کے پڑے ہوئے، ان کی نظر اس پہ میلی نہیں ہوئی، میرے تو نہیں گئے۔ یہ رب ہونے کا استحضار ہے، پھر آپ اور میں جواب دے سکیں گے کہ میرے رب اللہ ہے۔ اسی بات کو یہاں ختم نہیں کر سکتے آپ کہ آپ نے پھٹ کے دینا جی میرا رب اللہ ہے بس۔ اللہ کو رب مانا ہوگا تو کہیں گے نا، رب مانا ہوگا تو کہیں گے۔ کسی کی ماچس کی ڈبیا بھی ہم سے محفوظ نہیں، کسی کی نمک کی تھیلی ہم سے محفوظ نہیں، ہاں؟ کسی کی عزت ہم سے محفوظ نہیں، تو ہم کیسے کہیں گے کہ ہمارے رب اللہ ہے؟ مجھے اللہ کا یقین ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جن کو اللہ کے رب ہونے پہ یقین نہیں ہوگا نا کہ میرا رزق، میرے بچوں کا رزق، میری آنے والی نسلیں کہاں سے کھائیں گی، اس غم میں وہی شخص گلتا ہے اور کل کی خوشیوں کی تلاش میں آج کی خوشی بھی برباد کرتا ہے۔ بات میری یاد رکھیں، ہم آنے والی خوشیوں کی تلاش میں آج کی خوشی برباد کرتے ہیں۔ فرمایا جب یہ لوگ مر جاتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو قبلوں سے پھیر دیتے ہیں، قبلے سے ان کے چہرے پھر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو رزق کے معاملے پہ اللہ پہ یقین نہیں ہوتا، اللہ پر اعتبار نہیں ہوتا، ان کو اللہ پر اعتبار نہیں ہوتا۔ تو دوستو، سب سے پہلا مسئلہ، اس کا علاج، جواب بھرپور طریقے سے تیار کرنا ہے، بھرپور تیاری کے ساتھ، کیونکہ سفر ہمارا بالکل اچانک ہوگا، کوئی پلان تیار نہیں ہوگا، کوئی پروگرام نہیں ہوگا۔ اب میں اور آپ جتنے بیٹھے نا، ہم میں سے جو سب سے بڑی عمر کا ہے نا، اس کا بھی فی الحال مرنے کا کوئی پلان نہیں، پروگرام میں شامل ہی نہیں، بستر مرگ پہ آخری سانسیں لے گا، پھر بھی کہے گا دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے کھڑا کر دے، اللہ مجھے زندگی دے سکتے، موت کا نام نہیں لے سکتے۔ لیکن یہ سفر اچانک درپیش ہوگا، اللہ لوگوں نے کہا ہمارے رب اللہ ہے، یہ توحید ہے کیا؟ یہ وہ مضمون میں عرض کر رہا ہوں جو بڑا اہم سبق ہے کہ ہر معاملے میں، ہر حال میں اس شخص کی نگاہ سب سے اٹھ جائے، سب سے اٹھ جائے، نہ اس کی نگاہ زندوں پر ہو، نہ اس کی نگاہ مردوں پر ہو۔ کچھ کر سکے گا، اس سے بھی کچھ ہو جائے گا۔
کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا. اس لیے غلط یقین کو، غلط خیالات کو لوہے دل سے ختم کر دیں تاکہ سوال آسان ہو، جواب آسان ہو جائے. اب یقین کریں کہ ایک اچھا نمازی آدمی، دیندار آدمی، بظاہر ساری چیزیں اس میں موجود، مرنے کے بعد کسی دوست کو اللہ نے اس پر حالات کھولے اس کے، تو معلوم ہوا کہ نجات سے محرومی ہو گئی ہے. نجات سے کیا ہوئی ہے؟ پوچھا کیا وجہ بنی؟ فرمایا مجھے عقیدہ توحید سمجھ نہیں آیا، عقیدہ توحید میں بڑی غلطی لگی ہے، اور نجات کا مدار اس پر تھا، نجات کا مدار اس عقیدے پر تھا. میں نے بنیاد دیکھی نہیں، شاخیں پکڑتا رہا میں. بلی، کتا کنویں میں گر جائے تو کتنے ڈول نکالیں گے مولوی عبداللہ صاحب کے پاک ہو جائے وہ؟ چھوٹا نہیں کہ بڑا جانور بھی ہو، 100 ڈول نکال دیں آپ، 1000 ڈول نکالیں، لیکن کتے کو نہ نکالیں تو پاک ہو جائے گا؟ کبھی نہیں پاک ہوگا. تو دوستو یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب تیار کرنا ہے. اگر یہ اعتکاف میں آپ کو سمجھ آ گیا، مبارک ہو، زندگی لگ جائے اس پر، یہ سوال سمجھ آئے بس. آپ یقین کریں کہ جب یہ چیز عقیدہ سمجھ آئے گا نا کہ تیرا رب کون ہے، ہمارے حضرت جی صاحب خواجہ رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید تھے، کمہار تھے. کمہار جانتے ہیں نا، گھڑے بنانے والے. معرفت خداوندی کی جو مضامین ہوتے ہیں نا، اس کا تعلق انسان کی باطن کی صفائی کے ساتھ ہوتے ہیں. جتنا باطن صاف ہوگا اتنے اسرار و رموز ظاہر ہوں گے. تو وہ صاحب پریشان تھے، بولی یحییٰ صاحب، سن رہے ہیں آپ؟ یحییٰ استاذ بڑے پریشان تھا. وہ کہنے لگا میرا کوئی دنیاوی مسئلہ تھا، الجھن تھی بہت سخت قسم کی. کبھی ایک پر خیال چلا جاتا یار اس آدمی سے پیسے نکالو، اس سے جاؤں، اس سے جاؤں. کہتے ہیں کہ اچانک میرے کانوں میں آواز لگتی ہے، اور بھائی اپنا غم تو وہ کرے جس کا خدا کوئی نہ ہو، اپنا غم تو وہ کرے جس کا خدا کوئی نہ ہو، جس کا رب کوئی نہ ہو. گھر کا والی اس کو اپنے کنبے کا خیال ہوتا ہے، تو کیا اللہ نے مجھے ایسے ہی پیدا کر دیا؟ اس کو میری ضروریات کا نہیں پتا، میرے مسائل کا نہیں پتا اس کو. بد عقیدہ ہونا بہت بڑا عذاب ہے، بے یقین ہونا بہت بڑا عذاب ہے. تو اس عقیدے کو سمجھیں کہ جن لوگوں نے کہا ہمارے رب اللہ ہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس عقیدے پر ڈٹ گئے، وہ کسی چیز نے بھی ان کو متاثر نہیں کیا.
کسی بھی حالات سے وہ دو چار ہوئے، ان کی نگاہ اللہ سے نہیں پھری، انہیں سمجھ گیا کہ یہ میرے والے کا کوئی امتحان ہے، وہ سمجھ گئے کہ میرا محبوب مجھے آزما رہا ہے، اور اس آزمائشوں کے سفر میں اکیلا نہیں ہوں کہ میں اکیلے پر ایسے حالات آ رہے ہیں، مجھ سے پہلے بھی بڑے لوگوں پر حالات آئے ہیں، اور کسی مشکل میں کسی پریشانی میں انہوں نے کسی سے نہ تو مدد چاہی، نہ مدد کا خیال آیا، اور کوئی مدد کرنے آیا اس کو اس سے پوچھا خود آئے ہو کہ اللہ نے بھیجا؟ جب انہوں نے کہا ہم خود آئے، کہا واپس چلے جاؤ، محبوب کو نہیں پتا ہم کس حال میں ہیں، مالک کو نہیں پتا کہ میں کس حال میں ہوں، چلے چلو۔ تو یہ آزمائشوں کا جو سفر ہوتا ہے، اس سفر میں بھی بہت حوصلہ چاہیے، استقامت چاہیے کہ ہماری نگاہ، ہمارے دل کے خیال یہ اللہ کی ذات سے پھر نہ جائیں۔ ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب جو اہل سلوک ہیں، مولانا رمضان صاحب، اہل سلوک، اہل علم، اب یہاں پر تھوڑی سی ایک بات کی وضاحت کرتا چلو۔ صحابہ کرام جو تھے نا، صحابہ کرام جس وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، کلمہ پڑھتے، نگاہ نبوت ان پہ پڑتی، تو نگاہ نبوت کا جو پرتاؤ ہوتا ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو اس یقین پر مجبور کر دیتا، اس یقین پر مجبور کر دیتا جو آفتاب رسالت کے قلب پہ تھا۔ ان کو کسی ریاضت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کو کسی لمبے چوڑے ذکر مراقبے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان پر رب ہونے کا یقین کھل جاتا تھا فوری کہ ہمارے رب اللہ ہے، ہمارے رب اللہ ہے۔ کس طرح قرآن کریم کی آیت کفر والفسوق والعصیان، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، کس طرح ایسی ہوتی ہے؟ آپ کی نگاہ کا اثر پڑتے ہی نا، آپ کی زبان قال بھی، زبان حال بھی ایسی متاثر کرتی تھی، ایسی متاثر کرتی تھی کہ بادشاہوں کی طرح زندگی گزارنے والے مصعب بن عمیر جب فقیری پہ آئے تو بادشاہت کی زندگی کا کسی لمحے کو یاد نہیں کیا۔ حبب الیکم الایمان حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ هم الراشدون۔ اب اس پرتعیش زندگی کو یاد نہیں کیا۔ عبداللہ بن نہم ایک صحابی ہیں جو چچا کی زیر کفالت تھے،
اور بادشاہوں کی زندگی تھی، بادشاہیت کی زندگی. جب انہیں گھر سے نکالا گیا تھا، چچا نے گھر سے نکالا تو ایسے ہی نہیں نکالا، ننگا کر کے نکالا. ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو ننگا کر دیا ہے، تو اس نے ننگے بیٹے کو دیکھ کر کپڑا دینے کی کوشش کی کہ سطر کو چھپا لے، لوگ کیا کہیں گے. ماں نے بڑی لجاجت کے ساتھ بڑی پیار کے لہجے میں آ کے کہا، عبداللہ اس زندگی پر خوش ہو؟ ہاں کہا، اس زندگی سے تو 1000 گنا زیادہ خوش ہوں. اس زندگی سے تو 1000 گنا زیادہ. وہی ننگا پھر رہا ہے، خوش ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک دولت نصیب ہو گئی تھی، سمجھ گئے تھے کہ ہمارا کوئی ہے. یہ تو فانی زندگی کے چند ایام ہیں، جتنے اس کو عیاشی میں گزارو تب بھی گزر جانے ہیں، اور محتاجی میں گزارو تب بھی گزر جانے ہیں. اب ہمارے لیے جو مسئلہ یہاں پر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت الدین کیسے نصیب ہو کہ میرے رب اللہ ہیں. جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اہل علم سے فائدہ اٹھائیں گے، استقامت علی الدین جو نصیب ہوگی وہ فنائے نفس کے بعد اور فنائے قلب کے بعد نصیب ہوگی. اب یہ جو فنائے نفس ہے اور فنائے قلب ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے لیے یہ جو خانقاہوں میں اللہ والے جو ذکر کراتے ہیں، یہ وظیفہ کرو، یہ ذکر کرو، اس ذکر کی تاثیر سے تمہارا دل زندہ ہوگا اور تمہارے باطن کے اندر اللہ نے اپنی یاد کے کچھ مقام رکھے ہیں، وہ ذکر سے زندہ ہوں گے. جب وہ مل کے حملہ آور ہوں گے نفس پر، تو یہ نفس کو بھی مسلمان کر دیں گے، نفس کو بھی ذکر پہ لگا دیں گے. اور جب نفس ذکر پہ لگے گا، اس کے بعد تمہیں فنا نفس نصیب ہو جائے گا. اور جب فنا نفس نصیب ہوگا تو تم نفس کی جو سرکش قوت ہے اس کو فتح یاب ہو جاؤ گے. اس سے تمہیں اللہ کا یقین سمجھ آ جائے گا، رب ہے کون، رب کون ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ. تو پھر اس سوال کا جواب دینا آپ کے لیے، میرے لیے مشکل نہیں ہوگا، مشکل نہیں ہوگا. تو یہ سوال اہم ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا جواب جاننا بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اب جواب صرف معلومات کی حد تک نہ ہو کہ میں کتابوں میں پڑھتا ہوں، تعلیم الاسلام میں لکھا ہوا ہے، یہ جو مبادیات دین ہوتی ہیں، ابتدائی کتابیں ہوتی ہیں، ان میں سوال جواب لکھے ہوتے ہیں. ہاں جی تمہارا رب کون ہے؟ جی میرا رب اللہ ہے. جی تمہارا دین کیا ہے؟ جی میرا دین یہ ہے. جی میرا نبی کیا ہے؟ جی میرا نبی یہ ہے. یہ نہیں ہے، یہ معلوماتی بات نہیں چلے گی. ادھر معلومات کی بات نہیں چلے گی. اب اس پر دل و جان سے جس کا ایمان اور یقین ہوگا وہ کہہ سکے گا کہ میرے رب اللہ ہے، میرے رب اللہ ہے. کیا مزہ ہوگا کہ رب بھی کہہ دے گی یہ میرا بندہ ہے، اللہ بھی کہہ دے گی میرا بندہ ہے، اللہ بھی کہہ دے گی میرا بندہ ہے. تو بھائی اور دوستوں، بس اس بنیادی سبق کو یاد کرنا ہے. اللہ کی ذات سے نگاہ کو نہیں پھیرنا، اسباب پر بھی نگاہ کو نہیں رکھنا. اسباب پر انکار نہیں کرنا، اسباب کا انکار کرنا جہالت ہے. لیکن اسباب پر مدار رکھنا کہ میرے پاس تو یہ سب کچھ ہے، پھر بھی نہ، سب کچھ کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر سب کچھ کے ہوتے ہوئے بندہ بے بس ہو جاتا ہے.
ہر وقت آپ کی نگاہ، میری نگاہ اللہ کی ذات پر ہو۔ کل مجھے اللہ تعالیٰ کا شکریہ بہت زیادہ ادا کیا۔ مجھے ایک دوست نے کہا اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ شکر ہے کہ اللہ ہمارے پاس تعلق رکھنے والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ مجھے کہنے لگا کہ حضرت مجھے پتا ہے آپ سے تعلق رکھ کے کیا فائدہ ہوا ہے۔ میں نے کہا یار مجھے تو نہیں پتا کہ کیا فائدہ ہوا ہے۔ کہنے لگا اس کی بات سے مجھے فائدہ ہوا۔ کہنے لگا جی بس ہم جب گھر میں جوان ہوئے نا جی 15 سال 18 سال کی عمر سے ہم نے اپنی کانوں میں ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے یہی سنا کہ وہ تمہاری پھوپھی نے تم پہ جادو کیا ہوا ہے، وہ تمہارے چچا نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اسی خوف کے سائے میں 50 سال ہمارے گزر گئے۔ یہ جادو تو وہ جادو تو اس نے کھا دیا ہمیں، اس نے مار دیا، وہ مار دے گا ہمیں تو یہ کر دے گا تو وہ کر دے گا۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ 30 35 40 سال تو ہم نے ضائع کیے ایسے ہی، یہ تو زندگی ضائع کر دی ہم نے، یہ زندگی ضائع کر دی۔ اتنی بے یقین کہ اللہ کا بھی کوئی کام ہے، اللہ نے بھی کچھ کرنا ہے، یہ سارا کچھ لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے کہ یہ کرے گا سارا کچھ۔ سمجھو یہ اعتکاف کا پہلا سبق ہے، اس کو یاد کر لو۔ یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملیں گی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں خیر کا ارادہ کر لوں تو تمہیں نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں، اور میری طرف سے نقصان کے فیصلے ہو جائیں تو تمہیں خیر پہنچانے والا کیوں بھول بلیوں میں پڑے ہوئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کدھر کا خیال ہے فقیر؟ کہاں جا رہے ہو؟ کدھر کا خیال ہے؟ بیمار دلوں کا یہی اسپتال ہے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ زندگی اسی کھاتے میں گزر گئی ساری۔ اس نے اپنا رب ہونا بتایا کہ میں رب ہوں، پالنے والا ہوں۔ کیسے پالا؟ ماں کے پیٹ میں، جس کو ہماری زبان میں نال کہتے ہیں یا نڑو کہتے ہیں، کیا کرنا؟ نڑو، نال، خون جیسی طاقتور غذا دی۔ کیا ہے؟ کبھی سوچا اللہ کو یہ رب کون ہے؟ خون جیسی طاقتور غذا۔ اب دنیا میں آنے کے بعد تم رب کو بھول گئے ہو کہ رب کا کام ختم ہو گیا؟ بتایا اپنا کہ میں رب ہوں۔ آگے سنیں ذرا رب کے مظاہر، رب کے مظاہر دیکھیے۔ گوشت کے اندر ایک مضبوط ہڈی کھڑی کر دی۔ دانتوں پہ کبھی غور کیا کہ گوشت کے اندر ایک ہڈی ایسی نصب کر دی جو بہت ہی مضبوط قسم کی ہڈی ہے اور گوشت پہ کھڑی ہے۔ کیوں حکیم صاحب؟ دکھایا کہ میں رب ہوں۔ اب میں بھی کما نہیں رہا تھا، آپ بھی کما نہیں رہے تھے۔ اللہ نے کہا اچھا پہلے تو تمہیں میں نے خون کی طاقتور غذا دی، اب ماں کی چھاتی پہ دودھ پینے لگاؤں گا۔ ورطہ حیرت میں ڈالتی ہیں یہ باتیں۔
اس کو ورطہ حیرت کہتے ہیں نا، کہ ماں کی چھاتی پر دودھ کی نہر لگا دوں گا، اور دکھائی اللہ نے کیسے لگتی ہے. میں رب ہوں، یہ میرا تعارف ہے. تو ہم بھول گئے سبق کو. اور رائے کے اندر بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے، مولانا جمیل صاحب امام مسجد تھے رائے کے. وہ فرمایا کرتے تھے بھول ہی نہیں گئے، بہت دور چلے گئے. بھول ہی نہیں گئے، بہت دور چلے گئے اس سبق سے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہلتے تھے وہ ضرب کا گانا بھول گئے. وہ ضرب بھول گئے. رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی. رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. تو اللہ کو پہچاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، اس حال میں مر گیا جب میں حرام کھاتا بھی ہوں، حرام دیکھتا بھی ہوں، حرام سنتا بھی ہوں، حرام بولتا بھی ہوں، یہ توحید کی علامات ہے؟ کیوں حکیم صاحب؟ آج کل تو سیدھا ایک ہی نعرہ ہے نا، آذر کیا کہتے ہیں، مشکل کشا آذر کیا کہتے ہیں، اور حاجت روا. کبھی غور کیا اس پہ کہ ہم اللہ کے سامنے جا کے کسی اس پوزیشن میں ہیں؟ حیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، حیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. تو یہ پہلا سبق ہے. اچھا، اس سبق پر کامیاب ہونا ہے اور اسی سبق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ناکام ہونا ہے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ناکامی سے بچائے، ناکامی سے بچائے، اور اللہ رب کو رب سمجھ کر اس کی پہچان ہو، اس کی پہچان ہو. تنہائی ہو کہ مجمع ہو، بس اس بات کو ذہن میں رکھا کریں، کوئی نہیں دیکھنے والا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے. کوئی نہیں دیکھنے والا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر حال میں، ہر وقت مومن تنہا نہیں ہوتا کبھی بھی. جس کو یہ یقین نصیب ہوتا ہے، جس کو یہ یقین نصیب ہوتا ہے، جس کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے. تو اس سبق کو یاد کرنا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ بس یہاں سے یہ سبق لے کے جاؤ، اللہ کے علاوہ سب اللہ کا غیر ہے. کسی غیر کی طرف آنکھ جھپک کر بھی نہیں دیکھنا، بالکل آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا کہ یہ بھی میرا کوئی مسئلہ حل کر دے گا، یہ بھی میرا کچھ کر دے گا. کوئی کچھ بھی. یہی تو سارے نبیوں کی بنیادی دعوت تھی، یہی تو سارے نبیوں کا بنیادی سبق تھا. اور سلوک کا اعلیٰ درجہ وہ مسئلہ توحید ہے، مسئلہ الہ ہے.
کہ یہ دولت نصیب ہو جائے بس، اور اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے جو تنہائی کے خیالات ہیں نا وہ پاک ہو جائیں سارے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ جب تنہا ہوتے ہو نا، جب پریشان ہوتے ہو، جب کسی مشکل میں ہوتے ہو، اور اس مشکل وقت میں تمہارے خیالات جہاں جاتے ہیں نا، اصل میں تمہارا رب وہ ہوتا ہے، اصل میں تمہارا رب وہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا کہ میں تنہائی میں کس کو اپنا معبود بنا کے بیٹھا ہوا ہوں۔ بیمار ہوتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹر سارے جاننے والے ہیں، پیسے جیب میں ہیں، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا۔ نہیں، پہلا خیال اللہ پر جائے، اللہ نہ تو میرے مال سے کچھ ہوگا، نہ میرے تعلقات کچھ کر سکتے ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے عبرت کے 100 نمونے پڑے ہوئے ہیں، 100 نمونے پڑے ہوئے ہیں، مگر ہمیں اندھا کیا ہوا ہے رنگ و بو نے، اندھا کیا ہوا ہے دنیا کی لذتوں نے، اندھا کیا ہوا ہے دنیا والوں کی چیزوں نے، کہ اللہ کی طرف سوچنے کا دھیان ہی نہیں جا رہا کہ ہمارے رب اللہ ہے، ہمارے رب اللہ بھائی، ہمارے رب اللہ ہے۔ ایک مرد کلندر ایک صدا لگا کے گیا ہے، کسی کو یاد آئے تو نام کے بغیر پہچان لیں گے، جو ہوا اللہ نے کیا، جو ہوا اللہ نے کیا، جو ہو رہا ہے اللہ کا کر رہے ہیں، اور جو ہوگا وہ اللہ کریں گے۔ یہ اندر داخل ہو جائے، یہ ساری بات یہ اندر داخل ہو جائے بس، یہ امریکہ کھا جائے گا تو وہ نیوکلیئر ہیں اور ان کے پاس اتنے بم ہیں، اور وہ فلاں یہ کر دیں گے، فلاں یہ کر دیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ ہم نے اللہ کو لیے ہی نہیں ساتھ، اللہ کا سوچا ہی نہیں کبھی۔ کسی کو قوم پہ ناز ہے، کسی کو برادری پہ ناز ہے، کسی کو مال پہ ناز ہے، کسی کو عہدوں پر ناز ہے۔ یقین جانو یہ سب کو یاد کر لو، دنیا سے بے غم ہو جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں انزائٹیاں اس وقت ہے نا، یہ مسلمانوں کی بیماریاں نہیں ہیں۔ اچھا، اس کو انزائٹی کہتے ہیں نا، یہ مسلمانوں کی بیماری نہیں ہے۔ کسی عارف سے کسی نے پوچھا، زاہد اللہ صاحب اور ہے نا دل تو یہ ہاں، پوچھا کہ یہ انزائٹی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جب بندے کی اور رب کی مرضی میں اختلاف ہو جائے نا، پھر انزائٹی ہو جاتی ہے۔ رب کچھ چاہتا ہے اور بندہ کچھ چاہتا ہے، بس پھر توڑ شروع ہو جاتا ہے۔ وہی اس سے آسان بات ہے کوئی میں سمجھاؤں؟ اللہ کی اور بندے کی مرضی میں جب توڑ ہوا، بس دماغ پہ بوجھ پڑ گیا، اب یہ کھاؤ اور یہ کھاؤ اور یہ کھاؤ اور یہ کھاؤ۔ یقین جانا بہت زبردست دولت ہے ایمان کی، یقین کی۔ اس وقت جو سب سے بڑا بحران ہے نا، وہ یقین کا ہے۔ کمی ہے تو اس کی ہے۔ میں تو اکثر اپنے یہ ساتھیوں سے بھی کہتا رہتا ہوں، بس ہم ایسی فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، کرتے کچھ ہیں اور کہتے کچھ ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اس کے بعد بھی بس مخلوق کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں۔
میں آپ کو ایک اور بات سناؤں، یہ ہماری کوئی تقریر نہیں ہے، یہ تزکیہ کی مجلس ہے، تربیت کی۔ دنیاوی کام بھی کسی سے پیش آ جائے نا، ایک دفعہ کسی کو کہہ دیں جی یہ میرا کام کرنا ہے آپ نے، دوسری دفعہ بھی کہہ دیں، تیسری دفعہ بھی یاد کرائیں، چوتھی بار کہنا صوفیاء کے نزدیک شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ خانقاہوں کے بارے میں لوگوں کے ذہن ٹھیک نہیں ہوتے نا۔ پشاور سے ایک صاحب آئے تھے، بڑے توحید کے لمبردار تھے، تو کوئی توحید کا بیان میں نے عرض کر دیا، سن لیا، پھر لگا آپ کی توحید تو ہماری توحید سے بہت آگے جا رہی ہے۔ آپ کی توحید تو ہماری توحید سے آگے جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں زندوں سے کچھ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں نہ مردے بھی کچھ نہیں کرتے، زندے بھی کچھ نہیں کرتے، یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو بھئی ہماری نگاہ اٹھ جائے ہر چیز سے۔ اور آگے کی بات سناؤں آپ کو، یہ آپ کی بہت بڑی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ جیسے پہلے میں نے اشارہ کیا نا کہ اس دوست نے کہا کہ وہ جی پھوپھی نے جادو کر دیا، خالہ نے جادو کر دیا، چچا نے کر دیا، ساری زندگی اسی کشمکش میں 50 سال گزر گئے، آج تک کوئی سراغ نہ ملا جادوگر کدھر ہے اور جادو کدھر ہے، اور کسی نتیجے تک آج تک نہیں پہنچے، کسی نتیجے تک آج تک نہیں پہنچے۔ تو میں آپ کو یہ بات، ایک آدمی مجھے، ایک عورت نے فون کر کے کہا حضرت آپ جادو جنوں کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں؟ آپ ان کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ میں کسی مانتا ہوں، کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں آپ کی تقریروں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میری تقریروں سے آپ کو یہی لینا چاہیے کہ نہیں ہے، آگے جاؤ آپ۔ یہ ساری مخلوقات ہیں، کیا ہیں؟ یہ مؤثر کوئی بھی نہیں ان میں، مؤثر حقیقی اللہ خود ہے، مؤثر حقیقی اللہ۔ نہ تکلیف دینا چاہیں تو ساری دنیا مل کر بھی کسی کا بار بھی بھیگا نہیں کر سکتی۔ اور جادو بھی اثر کرتا ہے، بدبختی کسی کے حصے میں آ جاتی ہے، ایسی بات نہیں کہ جادو نہیں ہے، لیکن مؤثر کون ہے؟ اللہ۔ تو نیچے کی بات ہی نہ کرو، سیدھی لین اوپر لگاؤ، اوپر کی بات کرو۔ بادشاہ نے کہا تھا کہ میرے محل میں جو جس پہ ہاتھ رکھے اسی کا، جو جس پہ ہاتھ رکھے اسی کی وہ چیز۔ سارے لوگ دوڑے، کوئی ہیرے اٹھائے، کوئی جوہرات پہ ہاتھ رکھے، کوئی کس پہ کوئی کس پہ۔ بادشاہ کی نوکرانی اٹھی، اس نے جا کے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کسی نے آواز دے کے کہا اوے بیوقوف، سارے لوگ بادشاہ کے محل کو لوٹ گئے، تو کیا کر رہی ہے، جلدی جلدی سمیٹ۔ اس نے کہا تم نے سمجھی نہیں ہے بات۔ بادشاہ نے کہا ہے جو جس پہ ہاتھ رکھے اسی کا، تو میں نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، بادشاہ میرا تو سب کچھ، بادشاہ میرا تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری کیا چاہتا ہے، کہ تیری منشا پہ فیصلہ کریں، ہم تیرے چاہنے پہ ہم فیصلہ کر دیں، جیسے تو چاہے ہم ویسا کریں۔ اور اللہ نے کر کے دکھایا ہے، ایسے اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ بڑی بات کر بیٹھا میں بھی، اللہ ان باتوں کو ہمارا حال کر دے۔ سبق یہی ہے، حقیقت یہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ میری کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، آپ کی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن سبق اصل یہی ہے، سبق یہی ہے۔ اسی سبق پر نجات ہے، اسی سبق پر نجات ہے۔ اور یہ سبق نہیں پکا ہوگا، نہیں یاد ہوگا تو بڑی مشکل ہوگی، بڑی مشکل ہوگی، بڑی مشکل ہوگی۔
تو یہ اعتکاف کا موسم، اعتکاف کے دن، مسجد کا بابرکت و نورانی ماحول، یہ ہم سب کو اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ ہم اللہ کے در پہ آ پڑے ہیں، اللہ کے در پہ آ پڑے ہیں، اللہ کے در پہ آ گئے ہیں اور اللہ سے مانگیں ابھی، یا اللہ بات تو جو سنی ہے بالکل سچ ہے یہ اور میرے اندر نہیں ہے، اور مجھے اس حال میں دنیا سے اٹھانا کہ تم مجھ سے راضی رہے۔ امام الاولیاء سید الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک دعا کیا کرتے تھے، یہ دعا مانگا کرو، اللہ اس وقت تک اپنے پاس نہ بلانا جب تک تو راضی نہ ہو جائے، جب تک تو اور راضی ہے جب چاہے بلا لے۔ خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، یہ ہیں اللہ والوں کے حال، بڑا مبارک لمحہ ہوگا وہ۔ خوشا نصیب ہمارے بزرگ تھے، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ اچھی باتیں اچھے بول بول کے جو جاتے ہیں نا، یہ باتیں صدقہ جاریہ رہ جاتی ہیں۔ مجھے فرمانے لگے ایک دفعہ کہ جب ملک الموت آئے گا نا میرے پاس، ملک الموت آئے گا اور جب میرے روح پہ ہاتھ ڈالے گا وہ، تو اس وقت میں نے اس کے لیے ایک شعر لکھا ہے، اس کے لیے بھی میں نے ایک شعر لکھا ہے۔ جب وہ ہاتھ ڈالے گا نا، میں کہوں گا سبھی پہلے شعر سن، کیا کر؟ خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، خوشا نصیب آج میں اپنی جان سے گیا، اچھا ہوا یہ حجاب درمیان سے گیا، اچھا ہوا یہ حجاب درمیان سے گیا، اچھا ہوا یہ حجاب درمیان سے گیا۔ یہ جنہوں نے اللہ کی منشا پہ زندگی گزاری ہے نا اور قبر کے سوال کو سمجھے ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے کسی بات کر لیں، وہ کر سکتے ہیں یہ کہ خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، اچھا ہوا یہ حجاب درمیان سے گیا، مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے، آہ کو بھی کچھ نسبت ہے عشاق سے، آہ کو بھی کچھ نسبت ہے عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے، کیا خبر تھی قرب جہاں بیٹھے ہیں وہ، کیا خبر تھی قرب جہاں بیٹھے ہیں وہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کیا خبر تھی قرب جہاں بیٹھے ہیں وہ، مفت میں دونوں جہاں چھانے گئے۔ اللہ اتنے قریب تھا اور اللہ کو دور ڈھونڈتے رہے، اتنے قریب تھا اور ڈھونڈتے دور تھے۔ آئے جب طے کر کے ہم راہ وفا، ایسے بدلے پھر نہ پہچانے گئے، آئے جب طے کر کے ہم راہ وفا، ایسے بدلے پھر نہ پہچانے گئے۔ اگر آپ کو یہ آخری شعر اگر سمجھ آ جائے نا، آخری شعر سمجھ آ جائے، جن کی وجہ سے ہم لٹے نا، جن کی وجہ سے ہم نے حرام حلال کی پرواہ نہیں کی، جن کی وجہ سے ہم نے دنیا میں دھکے کھائے، اشارہ بڑا زبردست ہے۔ آ گیا وقت علم ہم پہ نثار، آ گیا وقت علم ہم پہ، پہلے اپنے بعد بیگانے گئے، پہلے اپنے بعد بیگانے گئے۔ جس بیوی کے ساتھ محبت کی گلابے ملاتا ہے آدمی کہ تجھے میں آسمان کے اوپر بھی نام پلاٹ تیرے نام کروں گا، آسمان پہ بھی ایک دنیا بسے گی نا تو تیرے لیے نا میں ادھر ایک پلاٹ لے کر رکھوں گا،
تیری تو میرے تجھے پتہ نا زندگی موت کے وعدے ہیں. کیوں ہے؟ نہیں سمجھو، تھوڑا سا جگاؤں آپ کو نا. اور تیرے میرے زندگی موت کے وعدے ہیں، تجھے چھوڑ کے میں کہاں رہ سکتا ہوں. کیوں حکیم صاحب؟ یہ تو تیری میری زندگی کا سوال ہے. ہاں، میں تو تیرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. ہائے ہائے، یہ باتیں کرنے والے پتہ کیا ہوگا؟ 1 گھنٹہ 1 منٹ بھی میت کے ساتھ، خامد کے ساتھ بیوی تنہا گزارنے کو تیار نہیں ہے. وہ جو کہتے تھے نا، تیرے لیے میں آسمان میں کمندیں ڈال دوں گا، تیرے لیے یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا. آ گیا وقت علم ہم بے نثار، پہلے اپنے پاک بیگانے گئے. اور اللہ والوں سے دوستیاں رکھا کرو، اچھا نیک لوگوں سے. یقین جانو، یہ قرآن کے حافظوں سے، طالب علموں سے، علماء سے، یہ لوگ بڑے کام آنے والے ہوتے ہیں. یقین جانو، اپنی اولادیں یاد ہی نہیں کرتا کوئی. ان فقیروں کے ساتھ جن کی دوستی ہوتی ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں. کبھی کسی کے ساتھ ہنس کے آپ نے بات کی ہوتی ہے، وہ آپ کو بڑا احسان یاد کرتا ہے. پہلے اپنے باپ بیگانے گئے. اللہ. ہمارے ادھر واہ کینٹ میں نا ایک بڑے فوجی افسر کا باپ فوت ہو گیا کرونا میں. تو بیٹا باپ کو ہاتھ نہ لگائے، ڈر سے ہاتھ نہ لگائے اس کو. ہمارے ایک دوست کو اطلاع دی کہ جی باپ کو کفنانے والا کوئی نہیں، باپ کو دفنانے والا کوئی نہیں. اب اس کی بیوی میڈم اس کو کہتی ہے بالکل ابا کے قریب نہیں جانا، ابا جی کے قریب نہیں جانا، کیونکہ جب باپ بوڑھا ہو جائے نا تو پھر اولاد کو وائرس لگتے ہیں. کیا لگتے ہیں؟ وائرس لگتے ہیں. پھر کہتے ہیں بزرگ کھنگ نے اس نے جراثیم نکل دیں زیادہ. بزرگوں سے اب جراثیم نکلتے ہیں، بزرگوں کے پاس اب وائرس آ گیا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا. بزرگ جب رات دن جھوٹ سچ کر کے حلال حرام کما کے لاتے تھے اس وقت کوئی وائرس نہیں تھا. یہ آج کا دور ہے. تھا تو ہمارے کچھ طالب علم، کچھ استاد گئے، کہتے ہیں مولویوں کے قومی ادارے میں شامل کرتے ہیں. ہم سے زیادہ کون قومی ادارے میں شامل ہے؟ ہم تمہارے جنازے پڑھتے ہیں، تمہارے جنازے پڑھاتے ہیں، تمہیں غسل دیتے ہیں، اٹھا کے قبرستان لے جاتے ہیں. ہم سے زیادہ کون محسن ہے تمہارا؟ نہ تو مولویوں کو وائرس لگتے ہیں، نہ وہ جراثیم لگتے ہیں. آ گیا وقت علم ہم بے نثار، پہلے اپنے بعد بیگانے، بعد بیگانے. کتنا وقت ہو گیا؟ کتنا ٹائم رہ گیا؟ جی آپ تھکے تو نہیں؟ جو باتیں میں نے کی فالتو بات تو نہیں کر بیٹھا؟ ہاں، ضروری باتیں تھی. بس اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یہ